عبدالوارث جھارکھنڈی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اتحاد اور اتفاق۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ میرے مشفق و مربی، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور مہمانان عظام، برادران اسلام، آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ہے، صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں۔ وہ بنیاد صرف قرآن و احادیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں۔ قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں، اور نفرت و عداوتوں کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، اور عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، نبی کا فرمان سنیے، اور اپنی زندگی سے نفرت و عداوتوں کی دیوار کو گرا ڈالے۔ قرآن کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر عداوت و تشاجرات پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات اور تشاجرات کو اختیار کیا، وہ قوم نے کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ قوم ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کے اونچے
اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ شریعت اسلامی نے اتحاد و اتفاق کو پسند کیا۔ اسلام اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کرتی ہے۔ اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی، اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت تو کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات و تنازعات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کے بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے۔ جب گاندھی جی کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے کہا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو، اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، تم کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو، اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے۔ اس گفتگو کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی ہے، اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات میں خشک بھی نہیں ہوئی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ برادران اسلام، یہ سب کچھ ہمارے ہی اختلافات و تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم آپس میں تفریقہ بازی اور مناظرہ بازی ترک کر دیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد و اتفاق جیسے نعمتوں سے نوازے اور اختلافات و تنازعات جیسی منحوس لعنت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔